مجھے مار دے، مجھے شہید کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1,00,000 سہیل افریدی بھی مر جائیں، شہید ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان بھائی، وائس چانسلر، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، تمام پشاور یونیورسٹی کا سٹاف، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سٹاف، نئے فارغ شدہ طلباء و طالبات اور ان کے والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل وہاں سٹیج پر آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سنا لیکن باقی بات نہیں سنی، تو وہ جواب وی سی صاحب کو ضروری تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بس ایک ہی ہے، وہ کافی ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن میرے خیال میں آپ پشاور یونیورسٹی کے اسٹیبلش ہونے کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، میں دل کی گہرائیوں سے تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ چونکہ 2022 میں فارغ ہوئے تھے اور آپ میں سے بہت سے لوگ وہ پروفیشنل لائف میں جا چکے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باہر کتنے چیلنجز ہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب پریکٹیکل فیلڈ میں بندہ آتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور ہمیشہ سے جو ہیں ہمارے حکمران 2018 کے علاوہ قابض ہوتے ہی آئے ہیں، کوئی بھی جو ہے جینوئن الیکشن سے ابھی تک نہیں آیا۔ بہرحال تو بہت برا حال ہے۔ وائس چانسلر صاحب، آپ نے پاکستان کا وہ حکمران نہیں بننا جو کہتا ہے کہ میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، اور میں IMF نہیں ہوں کہ میرے پاس فنڈ بہت زیادہ ہو میں دیتا جاؤں۔ لیکن بہرحال جس طرح تقریباً 78 سال سے بلکہ 76 سال سے خیبر پختونخوا کی ریونیو 68 ارب روپے تھی۔ عمران خان صاحب کی یہ حکومت، خیبر پختونخوا کی یہ حکومت، آپ کی یہ حکومت، ہم ریفارمز لے کر آئے۔ پہلے مالی سال 2024-25 میں ہم نے وہ ریونیو بغیر کسی نئے ٹیکسز کے 92 ارب روپے تک پہنچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا 2025-26 کے مالی سال، یہ ہم نے ٹارگٹ رکھا کہ اس 92 ارب روپے کو ہم 129 ارب روپے تک لے کر جائیں گے۔ ٹارگٹ 129 ارب روپے، الحمدللہ ہم نے اس سال 150 ارب روپے کی ریونیو جنریشن کی ہے۔ اس میں ہم نے نئے ٹیکسز نہیں لگائے، ہم ریفارمز لائے۔ ہم جو لوپ ہولز تھے، جہاں سے اخراجات زیادہ ہوتے تھے، جہاں پر خرچیاں زیادہ ہوتی تھی، لوگ فضول میں عوام کا پیسہ ضائع کر رہے تھے، وہ لوپ ہولز ہم نے بند کیے، ہم نے سسٹم میں ریفارمز لائے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے 129 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا اور ہم 150 ارب روپے سے زیادہ پر پہنچے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وفاقی حکومت، انہوں نے ٹیکس کلیکشن کی اور ریونیو جنریشن کا جو ٹارگٹ رکھا تھا 2025 اور 26 کے مالی سال، وہ تقریباً 1000 ارب روپے سے کم پر رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان۔ ان کو کیا چاہیے کہ میں اپنے لیے جہاز خریدوں،
اپنی شاہ خرچیاں بڑھاؤں، نئے نئے گاڑیاں لوں، باہر جزیرے خریدوں، باہر فلیٹس خریدوں. یہ ان کی انٹرسٹ ہے. ان کی انٹرسٹ پاکستان اور پاکستانی عوام نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ گرائی گئی بیرونی سازش کے ذریعے تو ہماری اکانومی 6.1% سے گرو کر رہی تھی، پاکستان کی اکانومی. ابھی ہمارا جی ڈی پی گروتھ 3% پر آ گیا ہے. ہمارا پاکستان کا اندرونی اور بیرونی قرضہ 75 سال 43,000 ارب روپے تھا. یہ مسلط شدہ حکومت اس کے آتے ہی وہ قرضہ 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. مطلب 75 سال کا قرضہ ایک طرف اور یہ 3-4 سال کا قرضہ دوسری طرف. ہماری ٹوٹل جی ڈی پی، مطلب ہمارے پاس، پاکستان کے پاس جو پیسہ ہے، سادہ الفاظ میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ 1,24,000 ارب روپے ہے، اور ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,000 ارب روپے ہے. یعنی صرف 27,000 ارب روپے کے گیپ سے جو ہے ہم ڈیفالٹ پر ہیں، ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. لیکن دوسری طرف ہمارے جو مسلط شدہ حکمران ہیں اور جو ان کو لائے ہیں، ان کی انٹرسٹ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے بہنوں کو ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کو اخبار نہیں دینا، ٹی وی نہیں دینا، وکلاء کی ملاقات نہیں کرنی، ڈاکٹرز کی ملاقات ہی نہیں کرنی، پاکستان تحریک انصاف پر لاٹھی چارج کرنا، پاکستان تحریک انصاف پر آنسو گیس کرنا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر گولی چلانا. یہ ان کی انٹرسٹ ہے. پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ریونیو جنریشن کے لیے ان کی سب سے بڑی پالیسی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو. باقی کوئی دوسرا طریقہ ان کو نہیں آتا. 75 سال میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک پہنچی تھی، 150 روپے تک. آج پیٹرول کی قیمت 372-380 روپے تک پہنچ چکی ہے. مطلب ان 3-4 سالوں میں ڈبل سے بھی زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. تو وی سی صاحب، ہم نے بھی آپ لوگوں کے لیکچر زیادہ سنے، تو میرے لیکچر دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہیں ریفارمز لائیں. ہم نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا دل کا رشتہ ہے. ہم اس یونیورسٹی، تمام یونیورسٹیز کو اپنا سمجھتے ہیں، لیکن جس یونیورسٹی میں بندہ سبق پڑھتا ہے اور اس سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے دلی تعلق ہوتا ہے. تمام یونیورسٹیوں کے لیے جو آپ کے پینشنز کے بقایا جاتے ہیں، تقریباً آئی تھنک 2017 سے وہ پے نہیں ہوئے تھے. 2017 سے 2024 تک آپ کے سارے پینشن ہم نے ون گو میں پے کر دیے. ابھی جو میں نے ریلیز کیا ہے تو جون 2026 تک آپ کے جتنے بھی پینشنز تھے وہ میں نے ریلیز کر دیے ہیں. ہائر ایجوکیشن کا جب ہم آئیں تو 0.9 ارب روپے یہ ٹوٹل گرانٹ تھا یونیورسٹیز کے لیے. ہم نے آتے ہی 4.5 ارب روپے تک پہنچایا. پچھلے سال 10 ارب روپے تک پہنچایا. اس سال میں نے 12 ارب روپے تک یہ پہنچایا. ہم نے بھرپور سپورٹ آپ کو دینی ہے، لیکن آپ نے پاکستان کی جعلی حکومت نہیں بننا. آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت بننا ہے اور خود پیروں پر کھڑے ہونا ہے. ہمارا عمران خان صاحب نے
جو احساس اسکالرشپ ادھر مجھے اسٹوڈنٹس ملے ان میں گولڈ میڈلسٹ بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے احساس اسکالرشپ سے اپنی ایجوکیشن پوری کی ہے. لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے، جعلی حکومت نے وہ بند کر دی ہیں. تو آج یہاں سے میں اعلان کرتا ہوں کہ احساس اسکالرشپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت آگے لے کر جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کسی بھی تحریک میں اسٹوڈنٹس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ ابھی پروفیشنل فیلڈز میں گئے ہوں گے، آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ کتنی زیادتی کی ہے ان جعلی حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ. ابھی جو پاکستان میں چل رہا ہے، مطلب کچھ مخصوص ٹولہ، کچھ مخصوص لوگ 25 کروڑ عوام کے تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں، پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور ان کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 78 سال سے، 1947 سے لے کر آج تک. اگر فرض کریں چائنا میں ہمارے 2 سال بعد انقلاب آتا ہے، اور وہ آج کہاں پر پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں ہیں. اگر ہمارا روایتی حریف بھارت ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوتا ہے، آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. بنگلہ دیش جو ہماری غلطی کی وجہ سے ہم سے جدا ہوا، آج وہ کہاں پر ہے. ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان تقریباً 40 سال وہاں پر جنگ ہوئی، انہوں نے بیرونی مداخلت کو انکار کیا، مسلسل جنگ لڑی، شہادتیں پیش کی، انفراسٹرکچر تباہ کیا اپنا، لیکن انہوں نے بیرونی غلامی منظور نہیں کی. آج افغانستان کو دیکھیں، ان کا پیسہ پاکستان سے توڑا چاہے. ایران کو دیکھیں، کتنی سینکشنز ان پر لگی. آج وہ کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. مطلب وہ امریکہ جو دنیا میں خود کو سپر پاور کہتا ہے، 5 مہینے سے مسلسل اس کا مقابلہ کر رہا ہے. مطلب وہ اتنا سٹیبل، اتنا طاقتور ہو چکا ہے. لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ تو یہ ان کی بھی غلطی ہے، لیکن غلطی ہماری بھی تو ہے. ہم بولتے نہیں، ہم نکلتے نہیں، ہم کھڑے نہیں ہوتے. اگر ہم کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہیں تو ابھی محمد بن قاسم نے نہیں آنا. اگر ہم کسی طارق بن زیاد کے انتظار میں ہیں تو اس وقت کسی طارق بن زیاد نے نہیں آنا. ہم نے محمد بن قاسم بننا ہے، ہم نے طارق بن زیاد بننا ہے، ہم نے اپنی کشتیاں جلانی ہے، ہم نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑا ہونا ہے. جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے 12 ارب روپے کے جہاز خریدے، جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے باہر اپنے لیے جزیرے خریدے، جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے باہر دنیا میں اپنے لیے اپارٹمنٹس خریدے، عیاشیاں کرے، اپنے بچوں کے ہنی مون سرکاری جہازوں میں باہر کروائے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کروائے، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہم بے غیرتوں کی طرح ان کو صرف دیکھتے رہیں، اور پھر اسمبلی کے فلور پر تمام میڈیا کے سامنے کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے کیا، کیا کر لو گے. تو ہم دیکھتے رہیں گے، کب تک برداشت کریں گے. عمران خان صاحب جب ہاسپٹل میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، آپ لوگ برداشت نہیں کر پائے. آج دیکھیں ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں
اگر آج فرض کریں آپ کو پاکستان چھوڑنے کا موقع ملے، آپ میں سے کوئی بھی تقریباً ادھر پاکستان میں نہیں رہے گا. پاکستان میں سارا برین ڈرین ہو رہا ہے. جو اچھے دماغ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اپرچونٹیز نہیں ہے نوجوانوں کے لیے. ہمارا کسان، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے کسان رل رہا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے. ہمارا انڈسٹریلسٹ، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، تقریباً ساری بند ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں کرونا کے باوجود ہمارا انڈسٹری گروتھ کر رہا تھا، ہمارا ایگریکلچر گروتھ کر رہا تھا. لیکن آج ان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. یہ ڈفر ہیں، یہ یہاں سے پیدل ہے. نہ ان کے پاس ریفارمز کی کوئی پالیسی ہے، نہ اکانومی کی کوئی پالیسی ہے، نہ سوشل پالیسی ہے. ایک طرف اکانومی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے. دوسرا کوئی بھی مسئلہ آ جائے ملک میں، یہ جو ہے ڈنڈے کی زور پر اور بندوق کی نوک پر حل کرتے ہیں. ہم نے پرامن احتجاج کیا 26 نومبر کو، معصوم پاکستانیوں پر، پرامن شہریوں پر انہوں نے گولیاں چلائی. پھر ہمارے لاشیں ہم کو نہیں دے رہے تھے. ان کی فیملیز جو وہاں پر ہمارے شہداء تھے 26 نومبر کو، ہم اپنی لاشیں مانگ رہے تھے، ہماری لاشیں ہمیں نہیں دی جا رہی تھی. سٹامپ پہلے لکھتے تھے، آپ انگلیاں لگاتے کہ تم باہر بولو گے نہیں. ان کی فیملی سے مرید کے میں آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میڈیا خاموش ہے، نہیں دکھاتا. ظلم اور جبر نہیں دکھاتا، صرف وہ دکھاتا ہے جس کی اجازت ان کو دی جاتی ہے. مرید کے میں بھی لاشیں گرائی گئی. ہمارے ساؤدرن ریجن میں اور مرج اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر لاشیں گر رہی ہیں. ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان رو رہا ہے، لہو لہان ہے. کشمیر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو کہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کا شہرک ہے، تو شہرک کاٹ رہے ہو. وہاں پر لوگ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، دے دو. بلوچستان میں بلوچ کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، دے دو. خیبر پختونخوا میں پختون کیا مانگ رہا ہے؟ اپنے حقوق مانگ رہا ہے کہ معدنیات ہمارے ہیں، اس پر ہمارا حق ہے. بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، پہلے حق ہمارا ہے. ہم دے رہے ہیں پورے پاکستان کو، ہمارے پیسے دو. 2500 ارب روپے ہمارے بقایا ہو، دو. کیوں نہیں دیتے؟ تیل ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، لیکن کنزمپشن صرف 8% ہے. بقایا ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں، تو دو ہمارے پیسے، ہمارا حق دو. گیس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، گیس ہم 500 MMCFD سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا آئین میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پر گیس پروڈیوس ہوگا سب سے پہلے حق اس صوبے کے عوام کا ہے. ہماری ٹوٹل کنزمپشن صرف 150 ہے، باقی اس سے زیادہ جو گیس پروڈیوس ہو رہا ہے ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہمارے CNG اسٹیشنز بھی بند کر دیے. تو کیوں نہیں دیتے حق؟ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب قومیں کڑی ہوتی ہیں، اپنا حق مانگتی ہیں، ان کو اپنا حق دو. کیونکہ حقوق کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ پھر آزادی کی تحریکیں بن جاتی ہیں. بلوچستان میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. کون مشورے دیتا ہے آپ کو؟ کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں؟ وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. اور کسی بے وقوف کی بات ماننا اس سے بھی بڑی بے وقوفی ہے. آؤ نا، عوام کا سامنا کرو، عوام کے درمیان آؤ، عوام سے ذرا پوچھو، اپنے بارے میں بھی پوچھو، اور جن چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو آپ فارم 47 پر لائے ہیں ان کے بارے میں پوچھو. لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. 4 سال سے مسلسل 9 اپریل 2022 سے مسلسل آپ زیادتی کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، فسطائیت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں.
کیا کر لیا آپ نے؟ عمران خان کو ختم کر لیا، پی ٹی آئی کو ختم کر لیا۔ اس حال میں تالیوں کی گونج آپ کو بتائے گی کہ یہ عمران خان کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہو عمران خان۔ لو کر لو ختم۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تالیاں بجاؤ گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی تالیاں نہیں بجے گی، بجاؤ گے؟ یہ 2-3 ہیں، خیر ہے، 10 کی کم فری۔ ہاں اچھا، یہ حالت ہے۔ عمران خان کو ختم کر لیا؟ نہیں۔ جھکا لیا؟ نہیں۔ دبا لیا؟ نہیں۔ وہ تو ابھی بھی جیل میں بیٹھ کر آزاد ہیں، نہیں مان رہا آپ کی ایک بھی۔ آپ ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہا آپ کو۔ این آر او مانگ رہے ہو تم خود، لیکن وہ جیل میں رہ کر بھی آزاد ہے، آپ باہر رہ کر بھی غلام ہیں۔ وہ جیل میں رہ کر بھی پورے پاکستان پر حکومت کر رہا ہے۔ آپ ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر آتے ہوئے بھی حکومت نہیں کر پا رہے، لیکن پاکستان کے ان لوگوں کو جو منصوبہ ساز ہیں، جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے پاکستانیوں کے دل میں نفرت کتنی پھیلا رہے ہیں، اور یہ نفرت کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ لاوا بن چکی ہے، اور یہ ایک دن پٹے گی، اور جس دن یہ لاوا پٹے گا تو بہت سے لوگوں کو بہا کر لے جائے گا، اور پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ اور یہ لاوا میں پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے خیبر سے لے کر کراچی تک، لاہور تک لوگوں کی آنکھوں میں، ادھر کوئٹہ تک لوگوں کی آنکھوں میں یہ نفرت دیکھی ہے۔ یہ نفرت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ عمران خان خود آ کر بھی آپ کا لبادہ اوڑھ کر بھی آپ کی عزت بحال نہیں کر پائے گا۔ تو اس حد تک پاکستانی قوم کو نہ لے کر جاؤ، اس حد تک اپنے لیے نفرت پاکستانیوں کے دل میں نہ لے کر جاؤ، کیونکہ نہ پھر آپ برداشت کر پائیں گے اور نہ پھر ہم روک پائیں گے۔ پاکستان کا برا حال ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم نے یہاں جینا مرنا ہے، ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے، ہمارے بچوں کا سب کچھ پاکستان میں ہے، ان کا مستقبل پاکستان میں ہے۔ آپ تو جس طرح ریٹائرڈ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، جس طرح اقتدار سے نیچے اترتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا تو جینا مرنا یہاں پر ہے۔ نوجوانوں، آپ کا جینا مرنا یہاں پر ہے۔ ابھی آپ آگے جائیں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، تو آپ نے نہ خود کو تباہ ہونے دینا ہے، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے دینا ہے۔ طلباء کی تاریخ دیکھیں، سٹوڈنٹس کی تاریخ دیکھیں، ہر تحریک میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ ریسنٹلی، زیادہ دور نہ جائیں، بھارت میں کیا ہوا؟ سٹوڈنٹس نکلے نا، کون ٹکا ان کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں ٹک سکتا آپ کے سامنے۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں اور طلباء کے سامنے ٹکے۔ ابھی تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، خاموش رہے، ہم دیکھتے رہے، لیکن میرے نوجوانوں، ابھی وقت ہے۔ ابھی ہم نے پاکستان کی تقدیر بھی بدلنی ہے، پاکستان کی تاریخ بھی بدلنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم نے نکلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے نکلنا ہے، ہم نے کڑا ہونا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اپنا نہیں سمجھتا
اور گولی چلاتا ہے تو چلائے، حاضر ہے ہمارے سینے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ہمارے سینے حاضر ہیں، کتنے ماریں گے؟ میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، ایک سہیل آفریدی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے مار دے، مجھے شہید کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا. 1,00,000 سہیل آفریدی بھی مر جائیں، شہید ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے، ہم سب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، تو یاد رکھنا کہ جس طرح ہم 78 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو باقی عمر بھی ہمیں جو ہے اس طرح ہی گزارنا ہے. کیونکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، حاجی ٹیکا خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، بٹوارہ کر رہے ہیں کہ گلگت آپ کا اور کشمیر آپ کا، اور پنجاب آپ کا اور سندھ آپ کا اور بلوچستان آپ کا، اور وفاقی حکومت آپ کی اور اپوزیشن آپ کی. تو حاجی ٹیکا خان صاحب سے ہم نے یہ اختیار لینا ہے، یہ عوام کا اختیار ہے، یہ حاجی ٹیکا خان کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار ہے. آپ کے مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے. تو 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اغوا کے 3 سال مکمل ہونے کے ہیں. میرے پاکستان کے نوجوانوں، 5 اگست کو ہم نے انشاءاللہ تعالی نکلنا ہے. ہم نے یہ سیمی فائنل کامیاب کرنا ہے، اور اس سیمی فائنل کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر فائنل بھی ہوگا، اور وہ فائنل بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز طلباء اور طالبات، خیبر پختونخوا کی حکومت، عمران خان صاحب کی یہ حکومت آپ کے ساتھ کڑی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم دن رات ایک کر کے آپ کے بہترین مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ اگر باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ انٹرسٹ فری لون بھی ہم دے رہے ہیں آپ کو. اگر آپ یہاں پر اپنا فی پے نہیں کر سکتے تو وہ انٹرسٹ فری لون بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. انٹرنشپ پالیسی فائنل ہو گئی انشاءاللہ تعالی، وہ بہت جلد جو انٹرنشپ کا اعلان ہو جائے گا. جی بولے ہمیں ڈگری ہم لے لیتے ہیں ایچ ای سی ریکگنائز سے، اس کے بعد بھی ایچ ای سی سے ویریفائی کرنی پڑتی ہے. وہ ایچ ای سی کا مسئلہ ہے فٹک کا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیاں کم از کم دوبارہ ویریفائی ان کو نہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈگری بار بار ویریفائی کرنی پڑتی ہے. تو نہیں، ہمارے صوبہ جو ہے ویریفائی نہیں کرتا، ایچ ای سی ویریفائی کرتا ہے، وہ دوبارہ مانگتے ہیں ویریفیکیشن. اچھا، اس کے لیے جو ہے آپ نہیں، تو یہ اگر فرض کرے ایک صوبہ جو ہے ویریفائی کر لیتا ہے تو پھر ایچ ای سی کو کیا ضرورت ہے؟ چلے یہ آپ جو ہیں ایچ ای سی سے ڈسکس کریں، اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے. اگر فرض کریں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی محکمہ ہے تو ویریفیکیشن بھی جو ہے صوبے میں ہی ہونی چاہیے. بہرحال انشاءاللہ آپ کے اس کے لیے جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے. باقی جو جعلی حکومت ہے اس کے بعد اس کے پاس کچھ آئے گا تو وہاں پر ہم مدعا اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج سے آپ نے عہد کرنا ہے میرے پاکستانیوں، ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا. آپ نے اپنے حق کے لیے کڑے ہونا ہے. ہمیشہ آپ چھوٹا خواب دیکھو یا بڑا خواب دیکھو، لیکن اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے جہد مسلسل کرنا ہے.
اور جب تک آپ وہ خواب پان نہیں لیتے تب تک آپ نے محنت کرنی ہے. میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہی رہا ہوں, مڈل کلاس فیملی سے. آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہے عمران خان کا ویژن, یہ ہے عمران خان کا پاکستان. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں یہ موقع ملے گا, لیکن ہم نے محنت کی. ہم نے دن رات ایک کر کے اس سیٹ کے لیے نہیں, پاکستان میں تبدیلی کے لیے, پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے ہم محنت کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اس لیے آپ اپنے خواب پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, آپ نے اس کے لیے جہد مسلسل کرنا ہے, اور کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور انشاءاللہ وہ ضرور کامیابی دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میرے نوجوانوں, آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو دعوت دیتا ہوں 5 اگست کی. ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان بھی یہاں موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت تگڑے ہیں. آپ سب نے بھی شرکت کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 اگست کو پشاور ٹول پلازے پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. وما علینا الا